حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی سے کیوں ناراض رہیں؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھی کہ آگے جا کر ان کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہیں کی۔ وہ حضرت علی سے اتنے زیادہ غصہ کیوں ہوئی؟ حضرت علی کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی تھیں۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے بیچ میں ایک ایسی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو وہاں پہ واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ ان کے الگ الگ اونٹ تھے، چلتے ہوئے 1 گھنٹہ تو لگتا تھا، اس لیے پتہ نہیں کہ ابھی کتنا وقت لگے گا۔ انہیں قضائے حاجت سے فارغ ہونا تھا، اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر کے آتی ہوں۔ وہ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئی۔ پیچھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ ہی گئی ہوں گی، لہٰذا انہوں نے ہودج میں بیٹھی ہوں گی، تو انہوں نے 4-5 آدمی نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کرا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عمر میں کم تھی، اس لیے اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر ہیں یا نہیں ہے، تو قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں تو جگہ خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ اپنے اوپر چادر ڈالی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا کہ رات کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، وہ صحابی جا کے اس جگہ سے دیکھتا تھا، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو صحابی کی آواز سن کر آپ نے چادر اوپر کر لی اور اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور اس کو حضرت عائشہ کو اوپر بٹھا کر آگے چل پڑے۔ قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں کچھ نہ بات ہوئی ہے۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں ایک صحابی حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابی کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ذلیل ہو، تو آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ پوچھا آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری بات بتائی اور یہ ساری بات سارے شہر میں پھیل گئی اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کو بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتا دیں کہ آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔
परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने आई। पूछा, अम्मी क्या हुआ? लेकिन बिल्कुल खामोश रही, मुझे कोई जवाब ना दिया। उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं? तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा किया। मेरे अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे। एक एक आयत पर इनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे उन पे भरोसा था। मेरी ज़िंदगी के रखवाले हैं जो अभी मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज मुझसे जुदा हैं, मैं आज कहाँ जाऊँगी? क्यों ना मैं अपने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी। तो अम्मी ने पूछा कि आयशा किधर जा रही हो? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला कर ले। तो मैं अपने आप को हिलाक न कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और जाए नमाज बिछाई और सजदे में सर रख कर अपने परवरदिगार से फरियाद करने लगी कि ए मालिक, तू हर किसी की फरियाद सुनने वाला है। अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने भी तो यही कहा था, उन्हें आपने एक बच्चे से गवाही देकर उन्हें बचा लिया था। ए अल्लाह, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया था। तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद कर रही है। शौहर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है जो उस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रो रो कर दुआएं कर रही थी। इधर दुआएं मांगी जा रही थी, उधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में एक मजलिस मुशावरत कायम की, जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बाकी सारे बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के चेहरों पर उदासी थी, क्योंकि वह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हमज़दा देख रहे थे, जिसकी वजह से सहाबा कराम की तबीयत कुछ अजीब सी हो चुकी थी। इसलिए सहाबा कराम तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? तो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे बढ़कर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाज़त नहीं है। तो जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है, तो आपके जीवन साथी ऐसे कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी भी हो? इसलिए तो ये मुझे बिल्कुल बात झूठ नज़र आती है। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि उस्मान, तुम क्या कहते हो? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि बादल आपके ऊपर साया किए रखता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साय पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया है कि किसी की कदम आपके साय पर नहीं पड़ सकते हैं, तो आपकी पाकीज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत काम नहीं हो सकता। लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहम गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। इनकी बातें सुनकर हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों पर कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब इन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इतला फरमा दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब आपके जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको अल्लाह क्यों ना बताता? बात बिल्कुल ठीक नजर आती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो हजरत आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है? अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। इनकी ये बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाएं कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था? हजरत आयशा से निकाह तो आपने उंगली आसमान की तरफ इशारा उठाई और इशारा करके बताया कि ये हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया था कि आयशा से निकाह करूं।
تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے اور ان منافقوں کو میرے حوالے کریں، اور عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کو دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر کے غصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا، گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے دروازہ کھولا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا حال ہو گیا، ان کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے، تو انہوں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، تو عائشہ وہاں پہ بڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کے قدموں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر روں اور کہوں کہ اے اللہ کے حبیب، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کو اپنی عائشہ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب سے فریاد کی ہے، میرے رب بڑا انصاف کرنے والا اور نگہبان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے اپنا سجدہ پورا کیا اور چرپائی پر آ کر پاس بیٹھ گئی۔ اے عائشہ، اگر حقیقت میں تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں صبر سے بیٹھی رہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور میں زاروں قطار رونے لگی، اور پھر میں نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی کہ میں اپنا معاملہ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول اگر آج میں یہ کہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ نہیں مانیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو آپ فوراً مان جائیں گے میں نے کام کیا ہے، تو میں وہی کروں گی جو میرے لیے نجات کا راستہ نکالے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو ان کے ماتھے سے پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے، پھر ان پہ وہی کیفیت طاری ہونے لگی جو کہ وہی کے آنے کے وقت ہوتی ہے، اور ان کو کب کب کی ستاری ہونے لگی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں بے گناہ ہوں اور میرے والدین بہت پریشان ہیں، میرے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور والدہ بھی رو رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے کلام نازل کیا کہ تو بے گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرو، لیکن اس وقت میں نے کہا کہ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے لگی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ ساری زندگی حضرت علی سے ناراض رہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا تو سبھی صحابہ کرام نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تھی، تو حضرت علی نے بھی آپ کی پاک دامنی کی گواہی تو دے دی تھی، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر لیں، لیکن یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلی تو انہوں ساری زندگی حضرت علی سے ناراض رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔